وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرانے کے بعد بس تھوڑی سی دو باتیں کرنے کے بعد، دو باتیں بس کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جعل فی السماء بروجا اور جعل اللیل والنہار خلفتا، دو کام بس۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر رحمان کو کچھ پہچان جاؤ تھوڑا سا تو رحمان کی محبت دل میں پیدا ہوگی، پھر دل چاہے گا رحمان سے تعلق ہو، اور اگر رحمان سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو رحمان کی پسندیدہ صفات پر عمل کرو۔ رحمان کے پسندیدہ بننے کے لیے ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کر لو۔ عباد الرحمن، ویسے تو سارے ہی رحمان کے بندے ہیں، لیکن خاص رحمان کے بندے، رحمان کے پیارے بندے جو رحمان کی رحمت کے مستحق ہیں، جو رحمان کو محبوب ہیں، وہ کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں، زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ چال، سب سے پہلی بات یہ کی گئی، رحمان کے پیارے بندوں کی چال بڑی اچھی ہوتی، چال میں نرمی ہوتی۔ اور نرم چال کس کی علامت ہے؟ عاجزی کی، انکساری کی، خشوع کی، جھک جانے کی۔ چال پوری شخصیت کی آئینہ دار ہے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، ہونا وقار، تواضع۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام۔ یہ بھی کس چیز کا اظہار ہے؟ عاجزی کا، انکساری کا، وقار کا، تواضع کا، یعنی جاہلوں سے الجھتے نہیں۔ اچھا، کچھ کتابیں ملتی ہیں ایسی جن میں لکھا ہوتا ہے شخصیت کو پرکشش بنائیے، کبھی پڑھی؟ ہر شخص ان کی طرف دوڑتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو کتابیں فحاشی بے حیائی کے بعد بکتی ہیں وہ ایسی کتابیں بکتی ہیں کہ جس میں رنگ نکھارنے کے طریقے، حسن نکھارنے کے طریقے، شخصیت نکھارنے کے طریقے لکھے ہوتے ہیں۔ ڈیل کارنیگی کی کتابیں دنیا میں بہت زیادہ فروخت ہوئیں، اور ان میں بیسیکلی کیا ہے، اسی طرح کی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اپنی شخصیت کو آپ کیسے پرکشش بنا سکتے ہیں، کس طرح آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں مقبول عام کر سکتے، شہرت کیسے کما سکتے۔ اس قسم کے عنوانات پہ بہت کتابیں آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن ان سب کتابوں کا مقصد کیا ہے، منزل کیا ہے؟ لوگوں میں کیسے آپ اچھے بن سکتے ہیں، لوگوں میں شہرت کیسے آپ کی ہو سکتی ہے۔ اسلام اس سے بالکل ایک مختلف نظریہ دیتا ہے، آپ رحمان کے پیارے کیسے ہو سکتے ہیں۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور ایک طرف رحمان، فاسأل بہ خبیرا۔ اصل میں اچھا کون ہے؟ جو رحمان کی نظر میں اچھا ہے، جس سے رحمان محبت کرتا ہے، جس پر رحمان کی رحمت آتی۔ پہلے رحمان کی شان بتائی گئی، پھر رحمان کے پیارے بندوں کی خصوصیات بتائی گئی۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں اپنا قرب دے، تو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ اللہ کا محبوب بندہ بننے کے طریقے کیا ہیں؟ اللہ کا پیارا ہونے کے طریقے کیا ہیں؟ کہ پوری کائنات کی، اتنی بڑی کائنات، کھرب گلیکسیاں اور کھرب ستارے، اور ایک صرف زمین سورج سے اتنے کروڑ میل دور، اتنا بڑا رحمان، اتنا بڑا رب، اتنی بڑی اس کی شان، جس نے اتنا کچھ بنا، اس کی نظر میں پیارا ہو جاؤں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید سناؤں۔ نام لے کے کہا نا، یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔ حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ سے یہ بات فرمائی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا، کیا سچ مچ میرا ذکر اللہ تعالیٰ کے حضور ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں،
اس پر حضرت ابی ابن کعب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں، سورۃ البینہ۔ تو حضرت ابی ابن کعب جو تھے انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر یہ بات فرمائی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس پر ابی ابن کعب رو پڑے، میرا نام لیا اللہ نے؟ اگر مجھے اور آپ کو پتا چلے تو ہمارا کیا حال؟ اچھا ہاں لیا ہوگا۔ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے وہ بھی آپ سے محبت کرے۔ تو جن لوگوں کو سچے دل سے اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کی پھر طلب ہوتی ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرے۔ ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ قدرتی تمنا ہوتی ہے یا نہیں کہ جس کو آپ چاہیں وہ بھی آپ کو چاہے؟ اور پھر اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو اور آپ کے دل میں یہ آئے اللہ آپ سے محبت کرے، ذرا محسوس کریں اس بات کو کہ آپ کے دل کی تمنا یہ ہو کہ اللہ تعالی آپ سے محبت کرے، آپ کا ذکر کرے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ خالق کائنات، دنیا کا بادشاہ نہیں کوئی، لوگ تو اس پر بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے کسی بادشاہ نے ان کا ذکر کر لیا، یہ دنیا کی کسی بڑی ہستی کو آپ کا نام آتا ہے، جہاں اللہ رب العزت آپ سے محبت کرے۔ اچھا ابھی شاید یہ بات آپ کو سمجھ نہ آئے، کسی انسان کے بارے میں سوچیں، جیسے میں اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھی اور میرا ہمیشہ دل چاہتا تھا کہ والد مجھ سے محبت کرے، سب سے زیادہ کرے، اور میں ایسے کام کروں کہ بس ان کی محبت حاصل کر سکوں۔ قدرتی طور پر ایک چیز ہوتی ہے انسان کے دل میں، اور پھر بعد میں مجھے خیال ہے اوہ یہ تو شرک ہو رہا ہے کہ میں اچھے کام اس لیے کروں کہ والد مجھ سے محبت کرے اور وہ مجھے چاہے یا وہ مجھے پسند کرے، یہ تو غلط ہو گئی بات۔ پہلے احساس ہی نہ ہوا اور اسی نیت سے اچھے کام کرنے کی کوشش کی کہ والد خوش ہو جائے۔ نہیں، اچھے کام تو صرف اللہ کا حق ہے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ تو یہ ایک منطقی نتیجہ ہے، لازمی عمل ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، پھر آپ چاہتے ہیں وہ آپ سے محبت کرے، پھر اس کی محبت جیتنے کے لیے آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو اس کو پسند ہو، ہے نا یہ بات؟ لہذا جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اور پھر یہ چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے، پھر وہ کیا کرنا چاہے گا؟ ہر وہ کام کرے جس سے اللہ اس سے محبت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا پیارا ہے، اس نے خود ہی بتا دیا مجھے ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں، میری چوائس یہ لوگ ہیں جن کی یہ خوبیاں ہوں۔ اور پہلی خوبی چال، ان کی چال اچھی ہو۔ اب دیکھیں نا کہ ظاہری طور پر بھی اگر آپ کسی انسان سے محبت کریں تو اس کی چال ڈھال سے ہی محبت ہوتی ہے نا، اس کی ادا سے۔ ایک ایک چیز پہ آپ پھر غور کرتے ہیں نا، تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کی چال پسند کرتے ہیں کہ چلتا کیسے ہے، چل کیسے رہا ہے، چال پہ نظر ہے، کیونکہ چال سوچ، اخلاق، کردار، ہر چیز کی عکاس ہوتی۔ آپ بیمار ہیں آپ کی چال مریل ہو جائے گی، آپ پریشان ہیں لازمی اثر چال پہ آئے گا، خوش ہیں لازمی اثر چال پہ آئے گا، پراؤڈ ہیں، کوئی بھی چیز سب سے پہلے چال پہ اثر انداز ہوگی۔ چال دیکھ کے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس موڈ میں آ رہا ہے۔ میرا تصور میں لانا، ایک شخص غصے میں چل رہا ہے، ایک بدماش انسان چل رہا ہے، ایک شریف انسان چل رہا ہے، ایک عالم چل رہا ہے، ایک جاہل چل رہا ہے۔ کبھی آپ نے جھاڑو دینے والی عورتیں دیکھی ہیں جو گلی میں چل رہی ہوتی ہے نا، فرق ان کی چال میں اور ایک پڑھی لکھی خاتون کی چال میں کہ نہیں ہوتا؟ ہے تو دونوں انسان، دونوں کی دو دو ٹانگیں، تین کسی کی بھی نہیں، لیکن سٹائل میں فرق ہے۔ یہ فرق کہاں سے آیا؟ سوچ سے آیا۔ چال براہ راست سوچ کے زیر اثر ہوتی، سوچ پر اثر انداز ہوتی۔ لہذا چال اچھی کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سوچ اچھی کرے، خیال اچھا کرے۔ خیال میں عاجزی آئے گی تو چال میں بھی آ جائے گی، اور یہاں اللہ تعالیٰ عاجزی کی چال پسند، مریل چال نہیں، عاجزی والی۔ انشاءاللہ سورۃ لقمان میں مزید اس پہ بات ہوگی۔ اور دوسری عاجزی گفتگو میں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان کے منہ کو آئے
وہ کیا کہتے ہیں؟ سلاما، سلام. سلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلامتی. گالیاں نہیں دیتے، الجھتے نہیں، جھگڑتے نہیں، بے فائدہ بحثیں نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ سلاما، سلام. یہ سلام کون کر سکتا ہے؟ جس کے اندر عاجزی ہو. اچھا، یہ ساری خصوصیات نا صرف گھر سے باہر کے لیے نہیں ہے، گھر کے اندر کے لیے بھی. عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بہن بھائیوں سے خوب لڑ جھگڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ تو اپنے ہی ہے نا، خیر ہے، باہر جا کے ٹھیک ہوں گے ہم. تو یہ صفات گھر کے اندر کے لیے بھی ہیں کہ اگر کوئی آپ سے الجھے تو آپ نے الجھنا نہیں، جھگڑنا نہیں، لڑنا نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ قالوا سلاما، السلام علیکم، خدا حافظ. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں. وہ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں. یہ تیسری صفت ہے، شخصیت کا تیسرا حصہ. رات کب شروع ہوتی؟ مغرب کے ساتھ. مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ارلی ٹو بیڈ، تہجد کی نماز، اور پھر فجر کی نماز. فجر کے بعد دن ہو جاتا ہے. تو کتنی نمازیں آ گئی؟ کتنی آ گئی رات میں؟ 4 آ گئی نا. تو دن کی نمازیں تھوڑی رہ گئی اور رات کی زیادہ ہو گئی. یہی مطلب ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. صرف راتیں جاگتے نہیں، صرف جگراتا نہیں کرتے، بلکہ سجدے اور قیام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. رات کی نیند توڑ کے اٹھنا ہی محبت کی نشانی ہے. دن کو تو محبت کے دعوے بہت ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ نیند کی جو طلب ہوتی ہے نا انسان کو، وہ کھانے پینے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. پہلے بھی بات ہو چکی، 10 دن نہ سوئے انسان تو مر سکتا ہے. کھانا 14 دن نہ کھائے تو سروائیو کر سکتا ہے، 14 دن تک انسان جی سکتا ہے، لیکن سوئے بغیر 10 دن نہیں جی سکتا. سونا زیادہ بڑی ضرورت ہے. جو شخص اپنی نیند قربان کر سکتا ہے کسی کے لیے، وہی اصل محبت کرتا ہے. محبت کی بہت بڑی پہچان قربانی. محبت قربانی مانگتی ہے نا. تو جہاں قربانی نہ ہو وہاں صرف باتیں ہیں. پھر اب آپ دیکھیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا، کیا کرتی ہے؟ بچہ رات کو ٹھنڈی آب بھی بھرے تو ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی. شادی سے پہلے ہر لڑکی کو سونے کا کتنا جنون ہوتا ہے، بھوکے بھی ہوں گے تو سونا ضرور ہے. اور شادی کے بعد سب سے بڑی قربانی جو دینی پڑتی وہ نیند کی دینی پڑتی کہ بچے کو بھوک لگی، ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی. بچہ بھیگ گیا، ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی. یہ کیسے جاگتا ہے انسان؟ کوئی اور بلائے تو انسان کہتا ہے سونے دو، کیا کہہ رہے ہو. نہیں جاگ سکتا انسان. بچے کے لیے ہر ماں جاگتی، ہر ماں. اور جو ماں بچوں کے لیے جاگتی نہیں، ان بچوں کے دلوں میں بھی ماں کی محبت نہیں ہوتی. کئی ماں ایسے کرتی ہیں نا، بچے اٹھائے دیے آیا کو اور خود سو گئے، تو بڑے ہو کر وہ بچے بھی ماں کی بات نہیں مانتے. اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ جو مائیں بریسٹ فیڈ کرتی ہیں ان کو لازمی جاگنا پڑتا ہے. بچے جگاتے ہیں ان کو. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ دوسرا فیڈر وغیرہ دے رہے ہیں اس کو بھی بنا کے آپ نے دیا اور ختم، آپ خود کم ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ تیزی تیزی سے پی لیتے ہیں. جب ماں اپنا دودھ پلاتی تو بچے شروع میں جب چھوٹے ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ لیتے ہیں. رات میں اتنا چھوٹا ان کا اسٹمک ہوتا ہے 2-3 فیڈ لیتے ہیں، خصوصاً جب لمبی راتیں ہوتی ہیں. اور بہت چھوٹا جب بچہ ہوتا تو لیٹ کے اس کو دودھ نہیں پلایا جا سکتا، ماں بیٹھ کے دودھ پلاتی. کیونکہ میں ان مرحلوں سے گزر چکی ہوں اس لیے مجھے معلوم ہے. نیند ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات بچے کو دودھ پینا نہیں آ رہا ہوتا، خصوصاً بالکل ارلی دنوں میں بچے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ دودھ آ نہیں رہا ہوتا. بچہ بھی پریشان ہوتا ہے، ماں بھی تکلیف اٹھاتی. لیکن ماں نہ روتی ہے، نہ چیختی ہے، نہ چلاتی کچھ. محبت میں سب کچھ خوشی خوشی کر رہی ہوتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہشام کے پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک ایک رات بھی میں پوری رات نہیں سوئی. ایک رات، 1 سنگل نائٹ بھی میں نے پوری نیند نہیں لی. اور میں گنتی تھی کتنا عرصہ ہو گیا کہ میں نے رات کی پوری نیند نہیں لی. لازمی جگاتا تھا اور لازمی جاگتی تھی. تو
یہ قربانی صرف ماں کر سکتی ہے جس کے دل میں محبت ہوتی، وہ نیند توڑتی ہے اپنی. اب ہم دعوے فرماتے ہیں دن رات اللہ کی محبت کے بڑے بڑے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کی نیند توڑ کے اٹھتے ہیں، جو نیند چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے. ہم پہ تو فجر کی نماز بھاری ہے. کہاں گئی اللہ کی محبت؟ فجر کی نماز بھاری. اللہ کے پیارے بندے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے اور قیام. قیام بیٹھ کے نفل نہیں پڑھتے اٹھ بھی جائیں تو، کیونکہ ہم نے یہ فرض بنا رکھا ہے کہ نفل بیٹھ کے ہی پڑھنے ہیں، قیام کھڑے ہو کے پڑھنے ہیں. اور پھر قیام میں بھی تلاوت زیادہ آتی ہو، قرات کر سکتے ہو. ہمیں تو قرآن ہی یاد نہیں، ہم نے کیا قرات کرنی؟ قل ہو اللہ پڑھ کے 8 پورے کر لیں جلدی جلدی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے محبوب بندے اپنی راتیں سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں. ایک شعر ہے عربی کا کہ من طلب العلا سحر اللیالی، جس نے بلندیاں چاہیں وہ راتوں کو جاگا. جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے. اور وہ یہ جاگنا نہیں کہ بیٹھ کے فلمیں دیکھتا ہے اور ویڈیو دیکھتا ہے، نہیں، سحر اللیالی، کریٹو کاموں کے لیے، تخلیقی کاموں کے لیے. اور جب ہم 12-1 بجے سوئیں گے اٹھیں گے کس وقت؟ اور تخلیقی کام کب ہوں گے؟ بقدر القد تکتسب المعالی، محنت کے ہی بقدر بلندیاں حاصل ہوتی ہیں انسان کو. جو جتنی محنت کرتا ہے اتنی بلندی حاصل کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جیسے دنیا کی بلندی محنت کے بغیر نہیں ملتی، آرام کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح آخرت کے اونچے درجات محنت کے بغیر نہیں ملتے، راتوں کو جاگے بغیر نہیں ملتے. بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی. اور کیسے ہوتے ہیں رحمان کے پیارے بندے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، ہٹا دے. ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے، وہ تو جان کا لاگو ہے، پکڑ لینے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت برا ہے ٹھکانہ اور قیام کی جگہ، بہت بدترین قیام گاہ ہے. حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، تو کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال قبول ہونے سے نہ رہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہ آئے. آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنی کسی پیاری ہستی کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو بار بار کیا خیال آتا ہے؟ اللہ کرے پسند آ جائے، اللہ کرے اچھا لگے. سارا وقت یہی فکر رہتا ہے نا کہ نہیں رہتا؟ کسی عام شخص کے لیے تو آپ کو شاید یہ فکر نہ ہو، لیکن اپنے کسی پیارے بندے کے لیے کیا فکر ہوتی ہے کہ جو کام میں اس کے لیے کر رہا ہوں، جو چیز میں اس کو دے رہا ہوں، وہ اس کو پسند آ جائے. بالکل اسی طرح اللہ کے بندے سب کام کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ اس کو پسند آ جائے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، میں ایسا اچھا کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھ کو پسند آ جائے، جو تیری نگاہ میں قبول ہو جائے. اور اگر کوئی چیز آپ کی کسی کو پسند نہ آئے تو اس پر آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے نا، پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں، کہ کیا کمی رہ گئی، ضرور میرے میں ہی کوئی خرابی ہے. تو اس لیے اللہ کے پیارے بندے
اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود، اللہ کو راضی کرنے کے باوجود کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا، اور کیا کرتے ہیں رحمان کے پیارے بندے؟ جب خرچ کرتے ہیں، جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جب اپنی ضروریات پہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور کنجوسی نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے، اعتدال کی راہ پر، قوام معتدل راہ پر، کہ مال خرچ کرنے میں معتدل راستہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں، اسراف سے بچتے ہوئے اور بخل سے بچتے ہوئے۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ اپنی گزران میں میانہ روی اختیار کرنا انسان کی سمجھداری کی دلیل ہے۔ میانہ روی انسان کی سمجھداری کی دلیل ہے۔ جو شخص مال خرچ کرنے کے معاملے میں اعتدال سے کام لیتا ہے، نہ حد سے زیادہ کرتا ہے اور نہ بخل کر کے رکھتا ہے، وہ سب سے سمجھدار انسان ہے۔ حدیث میں ہے جو افراط اور تفریط سے بچتا ہے وہ کبھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوتا، وہ محتاج نہیں ہوتا۔ بزار کی ایک حدیث میں ہے کہ امیری میں، فقیری میں، عبادت میں درمیانہ روی بڑی بہتر اور احسن چیز ہے۔ اسراف کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، چاہے آپ 2 روپے کیوں نہ خرچ کریں، گناہ کے کام میں خرچ کرنا۔ اور بخیلی کیا ہے؟ اطاعت میں خرچ نہ کرنا، جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ نہ کرنا اور باقی جگہوں پہ خوب خوب کرنا۔ اور قوام کیا ہے؟ اللہ کے احکام کے مطابق خرچ کرنا، یہ ہے اعتدال کی راہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون ہیں؟ پیارے بندے کون ہیں؟ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جو اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، بخل نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ پر ہوتے ہیں، درمیان میں ہوتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے۔ اچھا، یہاں آپ نے نوٹ کیا کہ شرک کی بات عین بیچ میں کی گئی اور اس سے پہلے چال اور گفتگو اور راتوں کے قیام اور دعائیں مانگنا اور مال کے معاملے میں اعتدال، ان چیزوں کو پرائرٹی دی گئی، کیونکہ یہ جتنی پہلی باتیں نا یہ انسان کی ظاہری اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہاں قرآن کے سٹائل کو ایک منفرد انداز میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں ظاہریت کی اصلاح کی پہلے بات آ رہی ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دل اچھا ہونا چاہیے، ظاہر نہ بھی اچھا ہو تو خیر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ظاہریت کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کی چال بھی ظاہریت ہے، آپ کی گفتگو بھی ظاہر ہونے والی ہے، آپ کی نماز بھی ظاہر ہے، اور آپ کا دعائیں مانگنا بھی ایک طرح سے، اور پھر مال خرچ کرنا، اور اس کے بعد رخ پلٹتا ہے لا یدعون مع اللہ الہا آخر، باطن بھی شرک سے پاک، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہیں ٹھہراتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اب کچھ نیگیٹو چیزوں سے بچتے ہیں۔ پہلے کیا بتایا گیا؟ کون کون سے اچھے کام کرتے ہیں، اب کیا کیا نہیں کرتے وہ بتایا جا رہا ہے۔ شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ کیا خوبصورت انداز ہے تعلیم کا۔ پہلے کیا 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 کرتے ہیں، ان میں کیا کیا ہونا چاہیے، اچھا وہ کر لیا اللہ تعالیٰ، اب اور کیا، اچھا اب یہ اور یہ نہیں کرنا۔ ہم نیگیٹو طریقے سے شروع کرتے، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، اور کرنا اس وقت پھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے ہمارا کہ کیا کرنا۔ ہماری تبلیغ میں یہی نقصان ہوا، ہم نے صرف کرٹیسائز کیا، یہ نہیں بتایا کیا کرو، اور اگر بتایا بھی تو یہ کہا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تو ایک دوسری طرف سے گاڑی چلا رہے ہیں آپ۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ یہ اور یہ کرو، اور پھر یہ اور یہ نہ کرنا، ورنہ اس کے کرنے سے جو کیا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا، اور پھر ڈرایا بھی، وَمَن يَفْعَلْ، جو کرے گا یہ غلط کام، ذَلِكَ، یہ کام،
یلقا اساما، وہ گناہ پائے گا، اس کو لازمی گناہ ہوگا۔ شرک، قتل اور زنا یہ کام ایسے ہیں کہ جس سے گناہ ہوتا ہے۔ اسام جہاں گناہ کے معنوں میں ہے اسم سے، وہاں جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے کہ وہ جہنم کی خاص وادی میں پہنچایا جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب کیا جائے گا، دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اچھا یہ دوہرا کیوں؟ اس لیے کہ شرک کے ساتھ یہ گناہ کیے تھے، ایک تو سنگل شرک کا اور پھر قتل اور زنا کا، اور یہاں کیا ہے کہ شرک تو نہیں، جہاں شرک نہیں وہاں قتل اور زنا ہے تو اس کی سزا بھی ملے گی، لیکن وہ پھر صرف سنگل قتل اور زنا کی سزا۔ یہاں کیا ہے؟ دگنا عذاب۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور یہاں آپ دیکھیں فِيهِ آیا ہے، فِيهِ نہیں آیا، فِيهِ مُهَانًا، اور وہاں وہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، رسوائی کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہے گا۔ جہنم صرف سزا کی جگہ نہیں، ذلت اور رسوائی کی جگہ بھی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ راستہ چلتے ہوئے پھسل کے گر پڑے تو صرف چوٹ نہیں لگتی، بےزتی بھی محسوس ہوتی ہے نا؟ تو جہنم میں صرف چوٹ نہیں لگے گی، صرف جلیں گے نہیں بلکہ بےزتی بھی ہوگی۔ یخلد فیہ مہانا، رسوائی ہی رسوائی۔